مندی مندی آنکھیں بامشکل کھولے، وہ کچھ دیر یوں ہی چھت لیٹی رہی، حواس کچھ پل بالکل غائب دماغی میں رہے۔ جب اچانک پاس ہی سے آہٹ محسوس ہوئی، وہ اس خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ اب کوئی نہایت نرمی سے اس پر جھکے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ چار سو خاموشی تھی، ایسی خاموشی کہ وہ پھر سے دوا کے زیر اثر غنودگی میں جانے لگی۔ کچھ اثر بالوں میں چلتی ان انگلیوں کا بھی تھا جو اسے بے حد پرسکون کر رہی تھی۔ جو اسے نیند میں جانے سے پہلے آخری چیز محسوس ہوئی وہ لمس تھا، پیشانی پر چھوڑا گیا محبت بھرا لمس۔ صبح ہوتے ہی خبر اس کی منتظر تھی، خبر کیا پہ شوق کہنا بہتر تھا۔ صبح سے وہ اپنے کمرے میں تھی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ چکر لگا لیتا، آگا آئے تھے اور بغیر کچھ کہے اور کچھ بھی کہے اس کی رخصتی کی نوید سنا کر چلے گئے۔ صالح شاہ آیا تھا، سر پہ ہاتھ رکھ کر وہ بھی کچھ کہے بنا چلا گیا۔ تو یہ سزا تجویز کی تھی اس کے اپنوں نے اس کے لیے قید، اس شخص کے پاس جس کے لیے اس کا وجود انچاہا تھا۔ آنکھیں میجے وہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ کچھ دیر پہلے زکون کی والدہ جو سرخ جوڑا اور زیورات رکھ کر گئی تھی، اسے وہ اپنے لیے کفن کی مانند لگے۔ کیا کیا یہ تم اسے وہاں کیسے چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ ہاں؟ شاہ اس پل بامشکل شیر کے سامنے ضبط کیے کھڑا تھا، ورنہ اس کا بس نہ چلا وہ اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیتا۔ شاہ میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا۔ کنپٹی مسلتے شیر نے اس کے ذکر سے فرار چاہی۔ تو اسے حویلی کیوں چھوڑ آیا؟ چھوڑنا ہی تھا تو میری حویلی چھوڑتا نا، قسم اٹھاتا ہوں تجھے زندگی بھر دیکھنے کے قابل نہ چھوڑتا، کبھی تیرا اس سے سامنا نہ ہونے دیتا۔ اس حویلی کو کیوں کون رکھے گا اس کا خیال؟ ہاں بھول گیا آستین کے سانپ پال رکھے ہیں ہم نے۔ پہلی بار صالح شاہ کا ہاتھ شیر دل کے گریبان پر پہنچا تھا اور شیر دل حیران رہ گیا اس کی حرکت پہ نہیں اس کے کہے الفاظوں پر۔ وہ جس سچ کو چھپاتا پھرا تھا صالح شاہ اس سے واقف تھا۔ تجھے کیا لگا تھا تو جس سچ کو چھپاتا پھر رہا ہے میں اسے ناواقف ہوں؟ ہاں؟ سپاٹ انداز سے سوال کرتے صالح شاہ نے جیسے آج اسے شوق کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اپنے اپنے دگے بھائی کو مارنے کے لیے یہی تو وجہ تھی، اپنے سگے بھائی کو مارنے کے لیے یہی تو وجہ تھی میرے پاس۔ اگر وہ اپنے گناہوں میں اس قدر گرا تو کیوں گرا؟ بغیر جانے میں اس کی جان لے لیتا۔ گریبان جھٹکے سے چھوڑ کر صالح شاہ نے رخ پھیر لیا، اس کے چہرے پہ اذیت رکب تھی۔ شیر دل بس یہی احساس اسے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی ہر محبت پر صالح شاہ پانی پھیر چکا تھا۔ میری ماں اس سے کئی زیادہ گناہ گار ہے شیر دل، اور وہ تمہارا باپ وہ شخص انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ ایک گناہ گار اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اب ان دونوں کی باری ہے۔ وہ سامنے کھڑا شخص کیا تھا؟ ایک قریبی رشتہ وہ کھو چکا تھا۔ کیسا انصاف تھا اس کا، کیسا ایمان تھا کہ وہ اب تک یوں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں صرف تمہارے لیے رکیا تھا۔ شیر دل نے جیسے صالح شاہ کے سامنے ہار مان لی۔ اور یہی غلطی کی تم نے، اس ہفتے تم سب کچھ انجام کو پہنچاؤ گے، اس ہفتے تم سب کچھ انجام کو پہنچاؤ گے۔ دوسرا جا کر میری بہن کو اس گھر سے لے آؤ، ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتے صالح شاہ نے شیر دل کی جانب دیکھے بنا قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ وہ اب تک شاید فاقے میں تھا۔ صالح شاہ ایک سپاہی تھا، وہ جس قدر سلجھ جاتا مگر اصل میں اس قدر ہی الجھ جاتا تھا۔ آپ نے بغیر مجھے بتائے اس قدر بڑا فیصلہ کر لیا اور آپ مجھے کسی غیر کی طرح دعوت دے رہے ہیں؟ نہایت ہی بدتمیز آمیز لہجے میں آغا سے اونچی آواز میں سوال کرتی وہ سامنے رکھی دوائیں زمین پر پھینک گئی۔ صبح سے جب انہیں اس کے متعلق علم ہوا تھا تب سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی، اور اب وہ آئے تھے سر درد کی دوا لے کر۔ ان کے اس قدر برے رویے پر وہ سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ عورت شاید ہی کبھی سدھر سکتی تھی۔ آواز نیچے رکھو اپنی بیگم، میں اس لہجے کو برداشت کرنے والا نہیں۔ یہ معاملہ میری بیٹی کا ہے اور کیا ہوا کیا نہیں یہ میرے علاوہ کون فیصلہ کرے گا؟ رخصتی آج ہی ہے اور ہو کر رہے گی، چاہے تم ہو یا چاہے تمہاری غیر موجودگی میں۔ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ نہایت ہی دھیمے لہجے میں ٹھٹ ٹھٹ کر بولے، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ پچھتائیں گے۔ جو مرضی کیجیے، اب میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ہی آپ سے نہ ہی آپ کی اولاد سے۔ سخت برہم ہوتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس پل وہ جتنے غصے میں تھی ایسا نہ ہوتا وہ کچھ الٹا کر جاتی، یہ غلط بات منہ سے نکال کر اپنے کیے گئے آج تک کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تبھی ان منظر سے ہٹنے میں عافیت جانی۔ آغا ان کے جاتے سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ اس عورت سے انہیں اسی چیز کی توقع تھی۔ ان کے لہجے اور رویے نے انہیں سخت افسوس میں مبتلا کیا، مگر اس پل وہ آج کے دن چہرے پہ کوئی بھی ناگوار تاثر لانا نہیں چاہتے تھے۔ صالح شاہ کا فیصلہ انہیں غلط نہ لگا۔ بیٹیوں تو ماؤں سے دوستی لگاتی اور یہاں ایک ایسی ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کی طبیعت خرابی کے بعد اب تک اسے جھوٹے منہ تک نہ پوچھا تھا۔
سالک نے اس وقت بالکل درست فیصلہ لیا تھا۔ ایک نگاہ بند دروازے پہ ڈال کر وہ باہر نکل گئے۔ باقی اب انہیں فرق نہیں پڑتا تھا وہ شریک ہوتی یا نہیں۔ گل کے کہنے پر وہ سرخ لباس میں اس پل مکمل تیار بیٹھی تھی۔ لائٹ سے میک اپ، سر پہ دوپٹہ اڑے، مناسب انداز میں پہنی گئی جولی اس وقت اس کے روپ کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ سادگی میں بھی سر و گلاب کی مانند تھی جو اس پل مرجھایا ہوا تھا۔ ذکون ماں باپ کے کہنے پر ان کا نکاح ایک بار پھر پڑھوایا گیا۔ سب کے سامنے قریبی رشتے دار اور کچھ گاؤں والے شامل تھے۔ کچھ لمحے پہلے گل اور ذکون کی والدہ ہی اسے ذکون کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ ہتھیلی پسینے سے بھیگ رہی تھی اور دل تو جیسے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اپنے باپ کے گلے لگ کر وہ اس قدر روئی تھی کہ آج ہر آنکھ اس کی وجہ سے نم ہوئی تھی۔ آغا نے اسے سچے دل سے معاف کر کے سینے سے لگایا تھا جبکہ وہ ان سے سوال نہ کر سکی ان سب کے متعلق۔ سالک شاہ پورا وقت اس کے ساتھ سائے کی مانند رہا اور وہ جیسے تنہا رہ گئی تھی۔ ہمیں اب اپنی آخری بازی کھیلنی چاہیے، مجھ میں اور حوصلہ نہیں یہاں رہنے کا۔ اماں سائے کی آواز اسٹور روم میں گونجی جبکہ وہاں سے گزرتی گل اچانک اندر سے آتی اماں سائے کی آواز پہ تھمی۔ اندر چلتے بلب کی ہلکی پھلکی روشنی ادھ کھلے دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ وہ نہ جانے رات کے اس پہر کس سے بات کر رہی تھی۔ جو بھی ہے وہ دشمن، بس کسی بھی طرح اس ذات کو جو کہ اس دنیا سے مٹا دو بس، مگر یہ کام بات کا۔ اس سے پہلے ہمیں ان کاغذات پر سائن لے لینے چاہیے۔ کل ہی وہ خود اسے مجھے بھیجو۔ نہ جانے کون ہے، اگر کل کو اس نے حویلی کے کسی فرد کو کچھ کر دیا میرے پہلے بیٹے کی طرح تو جائیداد کا خواب ہی رہ جائے گا۔ ان کے الفاظوں کو وہ بامشکل ہی سن پائے۔ بے ساختہ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ وہ عورت اپنے جوان بیٹے کی موت کا ذکر کیسے کر رہی تھی؟ اماں سائیں آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی اور گل وہ ایک ایک بات سن کر سب کچھ جیسے آج جان گئے۔ کہانی مکمل اس سے ہوتی سامنے کسی فلم کی مانند چل رہی تھی۔ کہانی اس کی اپنی زندگی کی تھی یا پھر ان زندگیوں کی جس میں اس کا کردار شامل کر دیا گیا تھا۔ سینہ مسلتے وہ تیز تیز قدموں سے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ مکھن سائیں آج تم نے اپنے شاہ کا دل لوٹ لیا۔ گلاس وال کے پاس کھڑی گل کو پیچھے سے گھیرے میں لیتے شاہ نے جذبات سے چور الفاظ میں کہا، مگر وہ بے حس و حرکت ویسی کھڑی رہی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر جیسے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا وہ چونکا۔ وہ بالکل برف کی مانند ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ گل شاہ کے سکون اس قدر ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو تم؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے سالک شاہ نے اس کا ہاتھ پھیلایا۔ سالک شاہ ونی کی گئی ہوں میں، اتنا رحم آخر کیوں ہے؟ مارے مجھے، ذلیل کرے، زخمی کرے، میری روح کو چھلنی کرے۔ جبکہ حدیں ٹوٹ چکی تھی۔ سالک شاہ کا گریبان دونوں ہاتھوں میں دبوچے وہ کسی شیر کی مانند غراتی اپنے اعصاب میں نہ لگی۔ جس کے قتل میں ونی ہوئی ہو، نہ وہ قتل میں نے ہی کیا ہے۔ لفظ سے یہ پگھلا ہوا سیسا جس کی صورت سے سزا ملنی تھی، اس کے کیے کی سزا اس کے ذات سے جڑ کر اسے مل گئی۔ ہر ظلم، زیادتی، ہر معاملہ ان کا تھا تو اسے کیوں بیچ میں گھسیٹا گیا؟ اپنے بھائی کا قاتل میں ہوں جانا۔ کان کے قریب کی گئی اس بھری سرگوشی پر وہ سانس روکے اس کی سرخ نگاہوں میں دیکھی گئی۔ لفظ لفظ پر آ کے سچائی کی مہر لگا رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، سوال کرنا چاہتی تھی، آخر اس کا کیا قصور تھا؟ کس بات کی اسے سزا ملی؟ مگر ہونٹ بالکل منجمد تھے، کچھ بھی کہنے سے انکاری۔ اپنے بھائی کا قتل کر کے ایک تیسرا وجود کیوں لایا گیا؟ آخر وہ ونی کیوں کی گئی؟ یہ سب سوال اس کے ذہن میں گٹمٹ ہونے لگے۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ نے مجھے استعمال کیا، میں کوئی کھلونا تھی؟ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی وہ ساتھ میں چلا کر پوچھنے لگی۔ اسے اس پل اپنا وجود واقعی کسی کھلونے کی مانند لگا۔ اس کے لفظ نے جیسے سالک شاہ کو بری طرح جھنجھوڑا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں اٹھی۔ اگلی پل اسے جھٹکے سے گل کو کمر سے پکڑ اپنے قریب کیا، اتنا کہ وہ سانس روکے سالک شاہ کی نگاہوں میں اپنی بھیگی آنکھیں گاڑے سے تکیے گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں تمہیں یعنی میں ایسا کر سکتا ہوں؟ وہ حیران تھا، یا پھر وہ اس سوال کی توقع ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ تم اثاثہ ہو میری بیوی ہو تم، جس کو شاہ دیوانوں کی طرح عشق کرتا ہے، اور تم خود کو۔ وہ آگے کچھ کہہ نہیں پایا، بے بس سے الفاظ خاموش ہو گئے۔ وہ اسے کیا کہتا، کیا شکوہ کرتا؟ اس کی بھیگی آنکھوں نے اس کے لبوں پہ قتل لگا دیا۔ یہ سالک شاہ کی حد تھی، اس کی آنکھوں کو بھیگا ہوا دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ کون ہے وہ شخص جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے؟ بتا۔ اپنے پیروں پہ گرے زخمی شخص کو پیر سے ضرب لگاتے احمد شاہ نے جھک کر اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑتے جھٹک دیا۔
سائیں بتاتا ہوں رحم، ہاتھ جوڑے اس آدمی نے رحم کی التجا کی، جبکہ وہ وقار سے اسے دیکھ کر چھوڑتے پیچھے ہٹ گیا۔ بولو، آنکھوں میں تیرتا غصہ صاف واضح تھا۔ وہ اتنی زور سے چلائے کہ وہ شخص سوچ میں پڑ گیا۔ وہ شاید اب اور خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ سالک شاپ الفاظ تھے یا کوئی بم، وہ سکتے کی عالم میں کھڑے سے دیکھتے رہ گئے۔ بکواس کرتا ہے، مجھے بھٹکا رہا ہے نا۔ وہ شخص بتا، کتنے پیسے کھائے تو نے؟ غصے میں اس کی جانب آتے احمد شاہ نے اسے بری طرح مار مار کر ادموا کر دیا۔ اب کچھ کہنا کیا سانس لینے کے قابل بھی بامشکل بچا تھا۔ احمد شاہ کو یقین نہ تھا کہ اس کی بات پر، جبکہ وہ جان نہ سکا اس کا اختتام اب سے پیچھے بری قسمت کی طرف ہاتھ دھو کر پڑ چکا تھا۔ او تو آ گئے ہیں آپ۔ احمد شاہ جیسے گھر میں داخل ہوا، اس کا سیدھا سامنے بیٹھی پارسا سے ہوا، جو لیونگ ایریا میں اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اچانک چونک کر احمد شاہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم تایا جان، بغیر کوئی ریاکٹ کیے وہ جذبے سے آری لہجے میں بولی۔ لڑکی، اس دن تم نے سب ٹھکرا دیا تھا، ابھی اور اسی وقت اپنے باپ کے ساتھ واپس اسی جگہ جاؤ جہاں کوئی جگہ نہیں تمہاری۔ شفافیت سے کہہ کر وہ اوپر کی جانب بڑھ گئے، جب اچانک پارسا کے والد ان کے پیچھے سے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ ان کے الفاظ سن چکے تھے، جبکہ وہ تو کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ آپ اندر جائیں، مجھے پارسا سے بات کرنی ہے۔ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر وہ پارسا کی جانب آئے۔ وہ انہیں اس قدر سنجیدہ دیکھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جی، وہ پارسا کے پاس آ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ میرا بیٹا اتنی جلدی ہار گیا؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہتے ہوئے اسے خود سے جدا کر گئے۔ وہ ان کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ ہاری کہاں تھی؟ محبت کی مار ماری گئی تھی۔ آج تمہیں ایک بات بتاتا چلوں۔ وہ پارسا سے کہہ کر باہر کی جانب نکل گئے۔ وہ بھی سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھتی ان کے پیچھے چلتی۔ وہ باہر لان میں آئے تھے، اس خوبصورت لان کے پاس جو کبھی پرانے شیر نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، جس کا خیال نہ جانے کتنے سالوں سے وہ رکھتی آ رہی تھی۔ جانتی ہو شیر دل اور ان پودوں میں کیا چیز ایک جیسی ہے؟ ان کا وجود۔ وہ بھی پودوں کی طرح تھا۔ جب تک بھابھی سائیں زندہ تھی وہ یوں ہی رہا، کھلا ہوا سا، اور پھر اس کی زندگی میں دردناک حادثہ ہوا اور اس کا سب کچھ چھین کر لے گیا، یہاں تک کہ اسے بھی۔ پھر وہ اس سب سے دور ہو گئے، سب کچھ اس کا چھن گیا۔ اسے بات کرنا، اسے دیکھنا تک کوئی دھیان نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ 2 یا 5 دن بھی گھر میں نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اس کا باپ بھی۔ پارسا، تم نے اس کے پودوں کو سال لگا کر اس قدر خوبصورت بنایا، انہیں اہمیت دی، توجہ دی، یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کے کانٹے بھی چبھ گئے تمہیں۔ مگر شیر دل، جو نہ جانے کس وجہ کے تحت تم خود سے بدگمان کر رہا ہے، تم ہو گئی کیوں پارسا؟ وہ کہتا ہے اسے تم سے نفرت ہے، مگر تمہیں اذیت ہے۔ اس کی آنکھیں کیوں بھیگ جاتی ہیں؟ وہ بول رہے تھے اور وہ دم ساتھ انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو، اس رشتے کو آخر تک نہ صحیح ایک اور بار نبھا لو۔ انسانوں کا کیا بھروسہ کب اپنی اصل راہ کی جانب چل دیں۔ وہ نہ جانے سب کیوں کہہ رہے تھے۔ ان کے آخری الفاظوں نے پارسا کا دل جیسے مٹھی میں بیچا۔ کچھ دنوں بعد بتا دینا اگر تمہیں جانا ہے تو۔ بغیر پارسا کی جانب دیکھے وہ حویلی کی طرف بڑھ گئے اور وہ تنہا اکیلی کھڑی رہ گئی، بے بس سوچوں میں گم۔ شاہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گل، جو ابھی اٹھی تھی، سالشہ کو سامنے بیگ پیک کرتا دیکھ کر بولی، جبکہ وہ گل کو یوں ہی نظر انداز کیے اپنے کام میں مشغول رہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی رقم تھی، وہ کبھی بھی گل کے سامنے یوں نہیں رہتا تھا۔ گل کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بیچا، تو کیا وہ اسے اگنور چھوڑ کر جا رہا تھا؟ وہ سالشہ کو حد پار کر چکی تھی، کیا وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا؟ بغیر گل کو جواب دیے سالشہ بیگ اٹھاتا باہر نکل گیا، بغیر کچھ کہے، بغیر گل کو دیکھے۔ بھیگی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھتی وہ بغیر جوتا پہنے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ سالشہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ شاہ، اس پکار میں عجیب سی شدت تھی۔ سالشہ وہیں ان سیڑھیوں پہ رک گیا۔ کسی کے دل میں خنجر گھونپنے کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ گل، سالک شاہ بےحد سنجیدگی سے بولتے سالک نے اپنے قدموں میں تیزی بڑھا لی۔ وہ لمحوں میں حویلی حدود سے باہر نکل گیا اور وہیں سیڑھیوں کے پاس ہی ٹھہر گئی۔ ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اس کے دوپٹے سے الجھی تو پن کے کھینچنے جانے پر شیزا کی آنکھ کھلی۔ وہ اب تک رات والی پوزیشن میں تھی، بس فرق یہ تھا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے نیند آ گئی تھی۔ تو کیا وہ اب تک نہیں آیا؟ کمرے میں کہیں اسے موجود نہ دیکھا شیزا کا دل پہلی بار پوری طرح سے پس ہو گیا۔ کیا وہ اس قابل بھی اسے نہیں سمجھتا تھا؟ آنکھوں میں امٹ آنے والے آنسو باندھتی وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ سامنے دیوار میں نصب آئینے میں اپنا سجا سورا روپ دیکھے اسے اور شدت سے رونا آیا۔ اسے لگا وہ آئے گا، اسے بے رخی کی امید نہ تھی۔ شیزا زکون شاہ کے خواب دیکھے جانے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے تھے۔
नोच नोच कर जेवर उतारती हुई अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। जब आंखों की जलन और बढ़ी तो बाहर निकलकर अलमारी में से अपना सूट उठाकर चेंजिंग रूम में घुस गई। कुछ पल बाद वो सादे से स्याह रंग के सूट पे बाहर निकली, जिसके साथ सुर्ख रंग का दुपट्टा था। मीठा मीठा मेकअप, रोई रोई सुर्ख आंखें इसकी कशिश में इजाफा कर रही थी। बेड की पिछली दीवार पर सकून का बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। शिजा के लिए कोई भी न था इस दुनिया में मोहब्बत के दो बोल बोलने वाला। क्या वो इस कदर बदनसीब थी? सिर्फ होठों को दांतों से कुचलती हुई अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर नजर आते अपने वजूद को भीगी आंखों से धुंधला सा वो देखती चेहरा झुका गई। आंखों से आंसू लड़ियों की मानो टूट कर गिरने लगे जब अचानक इसका ध्यान सामने पड़े कागज पर किया। रात को उसने कुछ भी न देखा था, तभी उस कागज को न देख सकी। हाथ बढ़ाकर इस सफ़ेद कागज को उठाती इसे खोलने लगी। सामने तहरीर लिखी थी, शिजा जकून शाह, बहुत से मामला निकलने हैं तुमसे, जल्दी ही मिलूंगा। फ़िलहाल मेरा इंतज़ार करो, अपना ख्याल रखो। जकून शाह के लिए। इस तहरीर को पढ़कर वो यहाँ वहाँ देखने लगी। इसे लगा वो उसे देख रहा था, मगर नहीं, वो सिर्फ इसे लिखे गए अल्फाज थे। कागज़ फोल्ड करती वो वापस रख गई। न जाने इसने कब आना था। तभी वो बाहर निकल कर अपने पुराने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करते शिजा ने गहरा सांस भरा, जिसके साथ कई अजियतें भी अंदर ही अंदर रह गई। 2 हफ्ते बाद सालिशाह को गए 2 हफ्ते हो गए थे और वो इसके इंतज़ार में आधी हो चली थी। खुद को कितनी बार नोचा था इसने, कितना ही कोसा था, कितनी दुआएं मांगी थी, मगर वो ना आया। इस बड़ी हवेली में वो सालिशाह के बगैर तन्हा रह गई थी। इसकी नाराज़गी का तो एक जानिब था। वो जब जब इस नाराज़गी का सोचती वो रोने लग जाती। इस वक्त डाइनिंग पर सब अफराद मौजूद थे। शादी के दिन के बाद से किसी ने जकून और सालिशाह को न देखा था। शिज़ा गुल खामोशी से बैठी अपनी प्लेट में चम्मच चला रही थी। चंदा, मेरी चाय। आगा जान की आवाज़ पे गुल चौंक कर इनकी जानिब देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब भी देख रहे थे। इन 2 हफ्तों में गुल की किसी से इस कदर बनी थी तो वो आगा जान थे, जिनकी सुबह शुरू ही अपनी इन दोनों बेटियों को देखकर होती थी, जिनको जब तक वो अपने सामने ना देखते खाना शुरू ना करते। इस पर भी वो मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई। वो पिछले 2 हफ्ते से शाम की चाय खुद अपने हाथों से इनके लिए बनाती थी। अम्मा साइज सुलग कर आगा का अंदाज देखने लगी, जो गुलरों को अपनी बेटी बना चुके थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। पिछले कुछ दिनों से इसकी तबीयत अजीब सी थी, तभी इसके वालिद इसे डॉक्टर के पास लाए थे। चेकअप के बाद डॉक्टर के कहे अल्फाज अब तक इसके कानों में गूंज रहे थे। पारसा दिल, क्या सोचा तुमने? वो चौंक कर मुड़ी। सामने इसके वालिद खड़े इससे 2 हफ्ते पहले की गई बात का जवाब मांग रहे थे। मैं चादर लेकर आई, सर झुकाकर कहती वो कमरे की जानिब बढ़ गए। कुछ ही लम्हों बाद चादर ओढ़े वो बाहर निकली। वो अपनी माँ से न मिल सकी, क्योंकि जानती थी अगर इन्हें बताती तो वो कभी इसे भेजने पर राजी ना होती। अगर वो चली जाती तो इसके वालिद किसी न किसी तरह इन्हें समझा लेते। हवेली से निकलते इसकी निगाह अपने वालिद पर गई, जो कार में बैठे इसका इंतज़ार कर रहे थे। चादर हाथों में दबोचती गैर होती हालत के साथ वो कार में आ बैठी। इसका दिल बैठा जा रहा था, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला था। ठंडे पड़ते हाथ आपस में मसलती वो बाहर भागते नज़ारे देखने लगी। जाओ अंदर, अंदर पारसा, मैं यहीं हूँ, सब ठीक हो तो आकर बताना। अपने वालिद की आवाज़ पर वो झटके से रुख मोड़ गए। वो इसी घर के सामने थी। मुट्ठी भेजे वो चादर को पकड़ती बाहर निकली। धीरे धीरे कदम बढ़ाती वो दरवाजे तक पहुँच कर बामुश्किल सांस ले पाई। हाथ बढ़ाकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। पारसा कमरे से निकलते इसकी निगाह सामने खड़ी पारसा दिल पर गई। आंखें इसे देखने को तरस गई थी। जितना किया मगर वो खुद को इस काबिल न कर पाया कि इसे भुला सकता। निगाह उठाकर इसके चेहरे की जानिब देखा तो कमज़ोर सी लगी। हाथों में कोई फाइल थामे उसके सामने थी। इन 2 हफ्तों में न जाने इसने खुद को कितना कोसा था। फाइल को देखते शेर ने आगे बढ़कर फाइल इसके हाथों से ले ली। वो पहले वाला शेर दिल बन चुका था। पारसा का हाथ कांप रहा था। वो क्या कहेगा यही सोचकर वो आंखें मीच गई। इस बच्चे के ज़रिए तुम मुझ पर हक जताना चाहती हो? लड़की, औकात मत भूलो। अपनी पहली रात से इल्म है तुम्हें मुझे नफ़रत है, तुम्हारे वजूद से सख्त नफ़रत। और ये वजूद इसका तुमसे जुड़ जाना और एक और वजह दे रहा हूँ। नफ़रत की बगावत करोगी तुम, मेरे हाथों ही कत्ल हो जाओगी। अभी और इसी वक्त चलो डॉक्टर के पास। वो सख्त बेरहमी से बालों को जकड़े अपना जहर फनकारते हुए कानों में उंडेल रहा था, और यहाँ इसकी बस हुई थी। कितने दिन वो खामोश रहकर इसकी हर बात पर सर हिलाती रही कि शायद सब कहने के मुताबिक वो शख्स ठीक हो जाए।
شاید اسے اس ذات سے جڑے رشتے کی قدر ہو جائے، مگر آج وہ ہر حدود پھلانگ گیا۔ وہ وجود جو ابھی اس دنیا میں نہ آیا تھا، اسے مارنے کی بات کہہ رہا تھا۔ دور ہے مجھ سے، میرا آج سے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، آپ سخت سخت بے رحم انسان ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بچہ واقعی آپ جیسا بے حس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف میری اولاد ہوگی جس کو میں اکیلے پال سکتی ہوں بغیر آپ کے۔ مجھے نفرت ہوگی آج کے اتنا وقت آپ جس شخص کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس قدر محنت اپنی محبتیں محنتیں ان منتیں کی، اپنی محبت کے رون دیے جانے پر خاموش رہی، اپنے بے مول ہونے پر خاموش رہی، صرف ایک وجہ سے کہ اس رشتے کو آخری حد تک آزما لینا چاہتی تھی میں۔ آج آپ نے ہر حد پار کر دی، آپ اتنے گر گئے مجھ سے نفرت میں، عورت ذات کی نفرت میں، کہ اس ننھے سے وجود کو جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، اسے مارنے کو چل پڑے۔ آپ کا دل پتھر ہو سکتا مگر میرا نہیں۔ گریبان ہاتھوں میں جکڑے وہ آج اپنی جمع کی ہوئی ہمت سے یوں سامنا کرتی چلا چلا کر ہر لفظ اس کے سامنے بیان کر گئی۔ لفظوں میں ہمت تھی مگر ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح تک آج اذیت کی ہر منزل طے کر لی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا لڑکی۔ الفاظ نہیں تھے، وہ دہکتا ہوا انگارہ تھا جو مقابل نے بڑی آسانی سے اس انگارے کی تپش کے سلب کر دیا۔ آپ مجھے کھو چکے ہیں۔ بھیگی نیلی آنکھوں میں ایک سمندر رقم تھا، درد بھرا۔ تم مجھ سے اس کے لیے بغاوت کرو گی؟ مرتھا تب اس بات نے اس کی ضمیر کو للکارا تھا، تب اس کے پیٹ کی جانب اشارہ کرتے مقابل کھڑی اس ذات کو اپنے قریب کیا۔ آج میں مانتی ہوں مجھے ایک غلط شخص سے عشق ہوا۔ اس کی سرسیاہ نگاہوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے ایک گہرا وار کر گئے۔ سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر کر سختی سے لب بھیج گیا۔ 2 لمحے لگے تھے اسے سمجھنے میں یہ وار کہاں ہوا تھا، اس کے الفاظوں کا ایک گہرا وار کس گہری جگہ جا کر چوٹ پہنچا چکا تھا۔ مگر مرتھا جبڑے سے پکڑ کر اپنی نگاہوں سے اسے چیلنج کرتے اگلے پل ایک جھٹکے سے چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا ٹھکانہ گھر سے باہر شور بھری دنیا میں گم ہو جانا تھا، مگر اس کے قدم تھمے سامنے اس کے تایا رنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پارسا دل چلو۔ شیردل کو نظر انداز کرتے ہوئے پارسا کی جانب بڑھے، اس کا ہاتھ تھام کر وہ باہر کی جانب جانے لگے تھے جب ان کے قدموں کو شیردل کی آواز نے روک دیا۔ اگر ایک اور قدم تمہارا آگے کی جانب بڑھا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں پارسا شیردل، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ شفاقیت سے لفظ کرتا وہ صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ ساکن نظروں سے کبھی اس شخص کو دیکھتی جس کے لیے وہ اب تک اپنوں سے لڑ گئی تھی، اور ایک جانب اپنے باپ کو جو اسے آج کسی بھی صورت لے کر جانا چاہتے تھے۔ وہ کس کا ساتھ دیتی، اس بے حس کا جو اسے ہر بات بری طرح ٹھوک کر مار دینا تھا، جب چاہتا تھا کسی پھول کی مانند رکھتا تھا، جب دل چاہتا کانٹا سمجھ کر خود سے جدا کر دیتا۔ پارسا یہ کیا طلاق دے گا تمہیں؟ میں خود تمہیں طلاق دلواؤں گا، یہ اس قابل ہی نہیں، میں نے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے تمہارا۔ وہ حیرانی کی مورت بنی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کر رہے تھے۔ بس بہت ہوا ابھی، اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں، طلاق دوسرا حل ہے۔ میری شفاقیت سے آپ کی بیٹی واقف ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا کسی اور کا ہونے سے پہلے۔ پارسا کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ کر اسے اس کے باپ سے دور کر گیا، جبکہ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کی جانب کھینچتی چلی آئے۔ ذہن میں کوئی ہتھوڑے برسا رہا تھا، وہ کیوں تھا ایسا محبت دیتا تھا تو اسے زمین پر بٹھا دیتا، اور نفرت وہ ایسی کرتا کہ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگتی۔ کیسے اس کے وجود سے جڑے اس دوسری سانس لیتی زندگی کی پرواہ واقعی نہیں تھی؟ وہ بے حسی کی مثال تھا، پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے بے ساختہ اسے جان لیٹے اٹھتے درد پر کررائی۔ شیردل جو سامنے کی جانب متوجہ تھا، اس کی سسکی پر بے ساختہ اس کی جانب مڑا جو پیٹ پہ ہاتھ رکھے زمین پہ بیٹھی تھی، چہرے پہ درد کے آثار نمایاں تھے۔ دل اسے زمین پہ گرتے دیکھ کر شیردل لمحے میں فاصلہ مٹاتا اس تک پہنچا